عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس چیز کی تیاری تو ہماری سب کے گھروں میں چل ہی رہی ہے۔ سب لوگ زوروں شوروں پر عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب رمضان چل رہے ہوتے ہیں اور عید آنے والی ہوتی ہے تو ہم سب عبادت میں لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے عید آنے والی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا بھی ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، لیکن کیا ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ دن ہیں، یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں، جو ہمارے لیے کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ آج میں ان دنوں کی آپ کے سامنے فضیلت بتاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں فضا۔ آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ آور ٹوڈے۔ تو عید کے دنوں سے میں کچھ نہیں ڈال پا رہی تھی، بیکاز جو ہے نا تھوڑا سا آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اینڈ کچھ بھی ایسا کرنے کا کچھ من نہیں تھا، کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ آپ سب لوگ ریلیٹ کریں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کب آپ کرنے کا من نہیں کرتا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس بات سے اپسیٹ ہیں یا کیا ہو گیا ہے، بٹ آپ کبھی کچھ کرنے کا آپ کا دل نہیں کرتا۔ تو اس سچویشن ایسی چل رہی تھی، لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ نہیں مجھے کرنا ہے، اور مجھے اس فیلڈ میں اب مجھے ایک ایسا کنیکشن سا فیل ہونے لگا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی سچویشن میں ایک دم سے ہٹ جاتی ہوں اس چیز کو لے کے کہ نہیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ تو میں آج پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کے، اور میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے عید الاضحیٰ چل رہی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی کہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سب لوگ اس چیز سے تو واقف ہی ہیں کہ حج ہم سب پر فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب ہماری لائف میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے حج کرنا۔ تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے، کیا عید کی تیاری جو ہوتی ہے، حج جو کرتے ہیں، کیا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حاجی ہوتے ہیں، جو حج مطلب ان کے لیے ہی ہوتا ہے یہ مہینہ؟ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں صرف وہی کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ منت ہوتا ہے، ہمارے لیے تو صرف قربانی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے۔ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، جیسے ہم رمضان کی تاک راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ 10 دن ہمارے لیے اس سے زیادہ ڈبل دگنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا، جو رمضان میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں رمضان ہے، اس کے بعد عید آ رہی ہے، لیکن حج کا مبارک مہینہ، حج جو ہوتی ہے اس منتھ میں ہوتی ہے، یہ منتھ چل رہا ہے، وہ ذوالحجہ کا منتھ چل رہا ہے۔ تو سوچیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وہ لوگ وہاں پر حج کرنے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم سب لوگ اس طریقے سے ثواب کما سکتے ہیں جیسے کہ ہم بھی حج کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنے دل میں بالکل یہ نہ لائیں کہ صرف وہ لوگ حج کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، یا جو لوگ حج کرنے چلے گئے ہیں صرف ان کو ہی ان کے لیے حج کا ثواب ہے۔ نہیں، آج اگر آپ جہاں بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی ہیں، اگر آپ اپنے دل سے خواہش سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں، میں بھی عمرہ کرنا چاہتی ہوں، یا میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری مطلب ایک تو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تڑپ سے لے کے جاتا ہے وہاں سے، کہ ہمارے اندر ایک بار تو یہ خواہش جگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کو خواہش ہے، کس کی نیتوں سے جایا جاتا ہے وہاں پہ۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جا سکتے، ایسا نہیں سوچا کریں۔ دیکھیں، پیسوں رکھے رہ جاتے ہیں، کوئی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کا بلاوا نہیں آ سکتا، تو ہم نہیں جا سکتے۔ تو جب اگر آپ کی نیت، آپ کا اللہ تعالیٰ کا بلانا، کب اللہ تعالیٰ کو آپ کی لبیک اچھی لگ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے، تو یہ چیز تو ہوئی کہ ہاں وہ آپ کو بلا لے، تو یہ خواہش آپ کو ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے کہ اگر ہم وہاں حج ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ لبیک کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمنا، یہ جو ہے نا لبیک اتنا پسند آئے گا کہ دیکھ یہ بندہ میرا کیسا لبیک کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ان راتوں کا زیادہ سے زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں، آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مغفرت کے دن،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نصیب بدل سکتا ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں رہا کر سکتا ہے، یعنی کہ جن کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رہا کر سکتا ہے، صرف ہماری ایک استغفار سے، ایک توبہ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معاف کر دے۔ تو جس طریقے سے وہ تاکراتیں ہوتی ہیں نا معاف کرنے والی، اسی طریقے سے یہ بھی دن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں۔ یہ استغفار بہت بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔ سوچیں ذرا، آپ سے کوئی ایک گناہ ہو جائے اور آپ فوراً استغفار کر دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ استغفار ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا، اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے، ہم سے گناہ ہو بھی رہے ہیں، تو ہمارے اندر یہ فیلنگ بھی آئے کہ نہیں، ہمیں معافی بھی مانگنی ہے، ہمیں توبہ بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم استغفار کرنا بھول جائیں، ہم اپنی غلطیوں میں اتنے زیادہ، گناہوں میں اتنے زیادہ کھو جائیں کہ ہمیں کب معافی مانگنی ہے اور مانگنی بھی ہے نہیں مانگنی ہے ہم بھول ہی جائیں۔ تو اپنے اندر استغفار کا ورد رکھیں تاکہ آپ کے اندر یہ ہیبٹ آ جائے کہ آپ کے اندر اگر یہ ہیبٹ ہوگی تو آپ فوراً جیسے گناہ ہوگا نا تو آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ تو اپنے اندر یہ ہیبٹ ضرور لے کر آئیں۔ تو تیسری چیز ہے کہ اس 10 کے 10 دن روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے پورے 10 دن روزہ رکھا ہے، لیکن ہاں 10 دن روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے 10 دن نہیں روزہ رکھ سکتے تو آپ کوشش کریں کہ ایک روزہ تو ضرور رکھیں۔ ایک روزے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ آپ کے اگلے سال اور پچھلے جو سال آپ کا چلا گیا ہے اس کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ کو اتنی بڑی جو ہے نا فضیلت اس چیز کی مل رہی ہے ایک روزہ رکھنے کی۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھا کریں، کوشش کریں کہ آپ یہ روزہ ضرور رکھیں، تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دیکھیے، عبادت کی کوئی بھی وہ نہیں ہوتی، آپ کو جس طریقے سے سکون مل رہا ہو نا، جیسا آپ کو تسبیح سے سکون مل رہا ہے، آپ کو کوئی آیت سے سکون مل رہا ہے، آپ قرآن پاک سے سکون مل رہا ہے، آپ وہ کریں، آپ وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ کوئی بھی ایک حدیث اگر آپ جانیں اس کو مطلب سمجھیں، اپنی لائف میں لے کر آئیں اور کسی اور کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو اس چیز کا ثواب ملے، صدقہ جاریہ ہو جائے۔ میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عید کی تیاری میں ایک تیاری یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا عید، یہاں تو دنیا ہی تیاری ہو گئی کہ کپڑے بنانا، قربانی کرنا، یہ تو دیکھو قربانی کی بات ایک یہ ہے کہ آپ کا قربانی کے لیے کیا موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہاں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ تو قربانی کس لیے کیا جاتا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر بھی کیا کیا قربان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ صرف جو ہے نا جانور ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، آپ اپنے اندر کی انا، اپنے اندر کی برائی، اپنے اندر کا غصہ، اپنے اندر کی اگر کسی کے لیے دل میں کوئی بغض ہے تو اس سب کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار اپنے در پر ضرور بلائے۔ آمین ثم آمین۔ That's all about my today's video. If you like my video, so do like, subscribe and share my video. Till then I will be back with next topic, next video. Stay connect to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.